بھرا ہوا ہوں اور اللہ کے اندر کوئی کمی اللہ پاک کی۔ جب کہنا الحمدللہ تو یوں کہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میری کوئی تعریف نہیں ہے، میں تعریف کے قابل نہیں ہوں، میں تو عیبوں سے بھرا ہوا ہوں۔ اور جب کہنا اللہ اکبر تو دل کے اندر ہو اللہ اتنے بڑے اور اتنے بڑے کہ اللہ کی بڑائی میں کوئی انتہا نہیں، اور میں اتنا چھوٹا کہ میری چھوٹائی کی کوئی انتہا نہیں۔ اپنی بڑائی دل میں نہ آئے کہیں بھی، بلکہ دل کے اندر اللہ کی بڑائی ہو۔ درود شریف پڑھیں، حضور پاک علیہ السلام کے جو احسانات ہیں ان کو یاد کریں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یوں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اور جتنی تکلیفیں مجھے ملی سارے نبیوں کی تکلیفیں جمع کر دو، میری تکلیفیں اس سے زیادہ ہو جائیں۔ تو میرے دوستو حضور پاک علیہ السلام پر محبت سے درود پڑھو۔ ایک صحابی آئے، آگے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اپنے ذکر کے لیے وقت مقرر کیا ہے تو 1/3 درود شریف پڑھ لیا کرو۔ تو حضور نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول اگر آدھا درود شریف پڑھ لیا کروں، آدھا اور کوئی ذکر کر لیا کروں، تو پھر حضور نے فرمایا کہ اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بھی بہتر ہے۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول اگر 2/3 کر لوں، تو پھر فرمایا کہ اگر زیادہ کر لو، اور آخر میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر میں صرف درود شریف ہی پڑھتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری ساری پریشانیاں اللہ ختم کر دیں گے، تمہارے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو حضور پاک علیہ السلام پر جو آدمی ایک درود پڑھتا ہے نا، ایک دفعہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس کا حشر ہو اور میری شفاعت کا حقدار ہو تو اس کو چاہیے کہ زیادہ درود شریف پڑھے۔ ہمیں دوستو اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے خوب استغفار کریں کہ یہ دور ہی استغفار کا ہے، ہر عمل پہ استغفار۔ کہ میرے دوستو یوں فرمایا اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے پھر بھی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ کہ کیا ہوگا کہ جب میرے دوستو ہم استغفار کریں گے نا تو اللہ پاک ہمیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائیں گے، بیٹے دیں گے، باغات دیں گے، نہریں دیں گے، نارینہ اولاد دیں گے۔ یہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ استغفار ہے نا، اللہ رب العزت کو یہ استغفار کا عمل جو ہے یہ بہت پسند ہے۔ اللہ سے ہر وقت معافی مانگنا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی۔ ابو بکر صدیق نماز کے بعد پڑھتے تھے تحیات کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ ابو بکر صدیق کی نماز، کسی نے صحابی سے پوچھا کہ حضور کیسی نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا جاؤ جا کر اندر دیکھو مسجد میں ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے ہیں، حضور ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، جیسی حضور نماز پڑھتے تھے ایسی ابو بکر صدیق نماز پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی اس کو کیا بتا رہے ہیں؟ استغفار بتا رہے ہیں۔ نماز کے بعد کیا پڑھو؟ استغفار۔ کہ جب آدمی کسی نیک کام کے بعد، اچھے کام کے بعد استغفار کرتا ہے تو اس میں جو کمی ہوتی ہے اللہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں گش کے بعد استغفار کرو۔
گشت کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ تو نبیوں کا کام ہے، ہم تو کر نہیں سکتے، تو اس میں جو کمی رہ گئی اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، خوب استغفار، اور دیکھو ایک ہے زبان کا استغفار، یہ بھی ضروری ہے، اور ایک ہے دل کے اندر ندامت، توبہ کرے آپ، کیونکہ بعض گناہ ایسے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، تو توبہ کرو۔ اور توبہ کی نشانی کیا ہے؟ کہ توبہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب آدمی کسی گناہ سے توبہ کرے تو اس وقت اس گناہ میں مبتلا نہ، اور جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس پر اس کا دل پریشان ہو، نادم ہو کہ اللہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ تو یعنی ندامت کا کیا مطلب؟ ہمارے مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ قصہ سناتے تھے، وہ کہتے تھے ایک آدمی جو ہے نا شکار کے لیے نکلا، اب اس کو دور کھیتوں میں ایک سفید سا کچھ جانور سا نظر آیا، کوئی چیز نظر آئی، اب اس نے اس پر جو ہے جب نشانہ لگایا تو وہ گر گیا، اس کو گولی لگی، گر گیا۔ اب یہ بڑا خوش جا کے دیکھا ہے تو اس کا اپنا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اس کو مارا ہوا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، وہ شکار سمجھ کے اس کو مار دیا۔ تو فرمایا کہ جتنا اس کو افسوس ہوگا اپنے اس عمل پہ، ایسے ہی ہمیں بھی اپنے اس عمل پہ افسوس ہو، ہے یہ میں نے کیا کیا، یہ توبہ ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں نا اس توبہ پر، جب آدمی توبہ کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حدیث سنائی جس کا مفہوم ہے بات کی کہ ایک آدمی راستے میں سفر کر رہا تھا صحرا میں، تو کہیں ایک کوئی درخت ملا، اس نے اس کے نیچے تھوڑا سا آرام کیا اور اونٹ کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی، اب اس کے اونٹ کے اوپر اس کا کھانا بھی تھا، اس کا بستر بھی تھا، اس کے سارا پانی وانی، سارا خوراک کا سامان، سفر بہت لمبا، قریب کوئی ہے نہیں آبادی، تو کہنے لگے کہ اب وہ جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا تو اونٹ نہیں تھا، بڑا ادھر ادھر دیکھا، وہ ملا نہیں۔ اب اس نے کہا کہ اب تو اور کوئی ہے نہیں، موت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، تو وہ لیٹ گیا۔ اب اس انتظار میں کہ اب موت آئی، اب موت آئی۔ اب اللہ کی شان، اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو اس کے سامنے اس کا اونٹ موجود تھا، تو خوشی سے اس کے منہ سے نکلا، کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ۔ زبان سے یہ نکل گیا کہ اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، بالکل الٹا نکل گیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی خوشی اس کو اس اونٹ کے ملنے پر ہوتی ہے اور زندگی کے بچنے پر ہوتی ہے، اتنی ہی خوشی اللہ پاک کو اپنے بندے سے ہوتی ہے جب وہ استغفار کرتا ہے اور جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، خوب استغفار اور روزانہ قرآن کی تلاوت، بہترین ذکر قرآن کی تلاوت، کم از کم روزانہ ایک پارہ ضرور پڑھیں کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کم از کم روزانہ ایک پارہ، سال میں 2 قرآن ختم کرنا یہ تو حق ہے قرآن کا، یہ تو کم سے کم ہے۔ لیکن ہمارے ایک بڑی اچھی ترتیب ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے، ہمارے ریمنڈ کے بزرگوں میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسلامی تاریخ کے مطابق پارہ پڑھ لیا کریں، جیسے 18 تاریخ ہے اسلامی، تو مثال کے طور پر 18 تاریخ آپ نے یکم سے آپ نے ہے نا جی جمادی الثانی ہے یا رجب ہے یا شعبان ہے یا رمضان ہے، آپ نے جو ہے تو اس کو شروع کیا، اور جب 30 تاریخ آئی تو آپ نے قرآن ختم کر دیا۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو اسلامی تاریخ یاد رہے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ کا کبھی قرآن ختم جو ہے